بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں اپنے چینل اردو ادبی دنیا کے ساتھ حاضر ہوں۔ اپنی پہلی ویڈیو میں نے اقبال کے فلسفہ خودی کے بارے میں بتایا تھا۔ آج میں آپ کو اقبال کے فلسفہ خودی کے حوالے سے خودی کی تربیت کے جو مراحل اقبال نے پیش کیے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ خودی کی تربیت و استحکام کے لیے انہوں نے 3 مراحل کی نشاندہی کی ہے۔ پہلے نمبر پر اطاعت الہی ہے، یعنی انسان اپنے رب کے بندے اور غلام کی حیثیت سے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرے۔ ان کا خیال ہے کہ باری تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے اور اس کی مقرر کردہ شریعت کی پابندی ہی سے انسان کی شخصیت میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ اقبال نے اطاعت خداوندی کی وضاحت کے لیے حدیث نبوی کی اتباع میں فرمانبردار اونٹ کی مثال پیش کی ہے، جیسا کہ وہ اپنی مثنوی اسرار خودی میں کہتے ہیں کہ اونٹ جو ہے وہ کم کھاتا ہے، تھوڑا سوتا ہے، دوران سفر پیش آنے والی مشکلات کے باوجود اپنے قدموں سے آواز تک نہیں نکلنے دیتا۔ تو مسلمان کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ اسی طرح خدا کی فرمانبرداری کرے جس طرح کہ اونٹ کرتا ہے۔ خدا کی غلامی سے انسان میں ایسی طاقت پیدا ہوتی ہے، یعنی خدا کی اطاعت سے اختیار ملتا ہے، جس کی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خط پر دریائے نیل کا جاری ہونا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سمندر میں گھوڑے ڈالنا۔ اسی طرح کتنی ہی کرامات اور معجزات ہیں جو کہ خدا کی اطاعت کا نتیجہ ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو مرحلہ آتا ہے وہ ضبط نفس کا ہے، یعنی دنیاوی خواہشات کو قابو میں کرنا۔ اس کے لیے اقبال نے ارکان اسلام کی پابندی ضروری قرار دی ہے، کیونکہ اسی پابندی سے انسان میں نظم و ضبط، اثار و قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور مال و دولت کی محبت ختم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں معاشرے سے اقتصادی ناہمواری کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ضبط نفس جو ہے یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جو کہ بہت ہی مشکل ترین مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ اطاعت الہی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی فرما برداری جو ہے وہ عملی طور پر کیسے کرنی ہے؟ سب سے پہلے انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، اپنے نفس پر قابو پاتا ہے، اپنے نفس کو دنیاوی خواہشات، نفسانی خواہشات جو ہے نا اس سے قابو میں رکھتا ہے، تو پھر نفس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، پھر ضبط نفس ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری جو ہے نا وہ عملی طور پر ہوتی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس جو حد سے بڑھ گیا اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی تو بلا شبہ جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو اسی طرح اگر یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ مرحلہ جو ہے نا سب سے مشکل ترین ہے، جس نے اس پر قابو پا لیا تو اس کے بعد تیسرا مرحلہ جو ہے وہ نیابت الہی کا ہے۔ اطاعت اور ضبط نفس کے مراحل کے بعد انسان روئے زمین پر نیابت الہی کا مقام حاصل کر کے نائب حق بن جاتا ہے۔ اس طرح خود شناسی خدا شناسی کا ذریعہ بنتی ہے، یعنی خودی جو ہے وہ انسان کو خدا تک پہنچاتی ہے۔ اقبال کا یہ جو تصور خودی ہے یہ بہت ہی وسیع تصور ہے، جس میں بہت سارے عناصر شامل ہیں، جیسا کہ فقر، قوت، عشق، پیکار، ایمان و ایقان جیسے لوازم اس میں شامل ہیں۔ یعنی خودی کی ترقی اور استحکام کے لیے یہ تمام جو لوازمات ہیں یہ ضروری ہیں۔ یعنی خودی کا استحکام تبھی ہوتا ہے جب انسان جو ہے وہ اطاعت الہی کے بعد اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی عملی طور پر فرما برداری کرنے کے بعد انسانیت کے بلند درجے پر پہنچ جاتا ہے، یعنی انسان کامل بن جاتا ہے۔ تو یہی جو ہے نا وہ مرحلہ ہے جس میں داخل ہو کر انسان کامل اور مرد مومن بنتا ہے، لیکن یہ مقام صرف اور صرف خود شناسی اور اس کے استحکام کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سے آپ استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔